بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ علیہ السلام کا سلسلہ نسب کچھ یوں ہے: موسیٰ بن عمران بن کاہس بن لاوی بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ سورہ مریم میں فرماتے ہیں، اور کتاب میں موسیٰ کا ذکر بھی کرو، بے شک وہ ہمارے برگزیدہ اور پیغمبر تھے، اور ہم نے ان کو طور کی داہنی جانب سے پکارا اور باتیں کرنے کے لیے نزدیک بلایا، اور اپنی مہربانی سے ان کو ان کا بھائی ہارون پیغمبر عطا کیا۔ اور اللہ تعالیٰ سورۃ القصص میں فرماتے ہیں، یہ کتاب کی روشن آیتیں ہیں۔ اے محمد، ہم تمہیں موسیٰ اور فرعون کے کچھ حالات مومن لوگوں کو سنانے کے لیے صحیح سناتے ہیں کہ فرعون نے ملک میں سر اٹھا رکھا تھا اور وہاں کے رہنے والوں کو گروہ در گروہ بنا رکھا تھا۔ ان میں سے ایک گروہ کو یہاں تک کہ کمزور کر رکھا تھا کہ ان کے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتا تھا اور ان کی لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتا۔ بے شک وہ فسادیوں میں سے تھا۔ چاہتے تھے کہ جو لوگ ملک میں کمزور کر دیے گئے ہیں ان پر احسان کریں اور ان کو پیشوا بنائیں اور انہیں ملک کا وارث کریں، ملک میں ان کو قدرت و طاقت دیں، اور فرعون و حامان اور ان کے لشکر کو وہ چیز دکھا دیں جس سے وہ ڈرتے تھے۔ فرعون نے زمین میں سرکشی کی اور وہاں کے رہنے والوں کو ٹکڑوں میں بانٹ دیا، یعنی کہ فرعون زمین میں سرکشی اور زیادتی پر اتر آیا اور اس نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، اور سب سے اونچے رب کی اطاعت سے منہ موڑا، اور اپنی رعایا کو اس نے مختلف گروہوں اور فرقوں میں بانٹ رکھا تھا، اور بنی اسرائیل کو کمزور کر دیا تھا جو اللہ کے نبی یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ وہ اس دور میں زمین کے بادشاہوں میں سب سے اچھے تھے، لیکن اس ظالم و جابر کافر بادشاہ نے ان پر اپنا تسلط جما لیا۔ وہ ان سے اپنی پوجا کرواتا اور ان سے گھٹیا اور ذلیل ترین کام لیتا تھا، بلکہ اس پر زیادتی یہ کہ ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیتا اور ان کی بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتا۔ بے شک وہ فساد برپا کرنے والوں میں سے تھا۔ وہ اتنی بری اور اخلاق سے گری ہوئی حرکات اس لیے کرتا تھا کہ بنی اسرائیل حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ بات نقل کرتے تھے کہ ان کی اولاد سے ایک لڑکا پیدا ہوگا جو بادشاہ مصر فرعون کی تباہی کا باعث بنے گا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سارہ کے ساتھ اس وقت کے مصر کے بادشاہ نے زیادتی کرنے کا ارادہ کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و احسان سے اس کو بادشاہ کی دست درازی سے محفوظ رکھا تھا، اور یہ خوشخبری بنی اسرائیل میں مشہور و معروف تھی، اور بنی اسرائیل آپس میں یہ بات بیان کیا کرتے تھے۔ پھر یہ خبر بادشاہ مصر یعنی فرعون کے پاس اس کے بعض وزراء اور درباریوں کے ذریعے پہنچی۔ یہ لوگ رات کو فرعون کے پاس بیٹھ کر قصہ گوئی کرتے تھے، تو اس لڑکے کے ڈر سے اس نے بنی اسرائیل کے لڑکے قتل کرنے شروع کر دیے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مروی ہے کہ فرعون نے خواب میں دیکھا کہ ایک آگ بیت المقدس کی طرف سے آئی ہے، اور اس نے مصریوں کے گھروں اور فرعون کی قوم کو جلا کر رکھ دیا ہے، اور بنی اسرائیل کا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ فرعون گھبرا کر نیند سے بیدار ہوا، اس کی گھبراہٹ زیادہ ہوتی جا رہی تھی۔ اس نے کاہنوں، جادوگروں اور دیگر ماہرین کو بلایا اور اس خواب سے متعلق ان سے پوچھا، تو انہوں نے اس کو بتایا کہ یہ ایک لڑکا ہے جو بنی اسرائیل میں پیدا ہوگا اور اہل مصر کی تباہی اور بربادی کا باعث بنے گا۔ بس اسی وقت سے اس نے بنی اسرائیل کے بچے قتل کرنے اور بچیوں کے زندہ چھوڑنے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم کمزور کیے ہوئے لوگوں پر احسان کرنا چاہتے تھے، اور اللہ تعالیٰ سورہ اعراف میں فرماتے ہیں، اور ہم نے ان لوگوں کو جو ضعیف شمار کیے جاتے تھے سرزمین مشرق اور مغرب کا وارث بنا دیا، وہ سرزمین جس میں ہم نے برکت دے رکھی ہے، اور تیرے رب کا اچھا وعدہ بنی اسرائیل کے حق میں ان کے صبر کی وجہ سے پورا ہو گیا۔ ایک اور جگہ سورۃ الشعراء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو ہم نے ان کو باغوں اور چشموں سے نکال دیا، اور خزانوں اور نفیس مکانات سے ان کے ساتھ ہم نے اس طرح کیا، اور ان چیزوں کا وارث بنی اسرائیل کو کر دیا۔ فرعون نے اپنی طرف سے پورے جتن کیے کہ موسیٰ علیہ السلام وجود میں نہ آئیں، حتیٰ کہ اس نے دائیوں اور دوسرے نگران عملہ کو مقرر کر دیا کہ وہ حمل والی عورتوں کی تلاش رکھیں اور ان کے بچہ پیدا ہونے کے اوقات معلوم کریں۔ پس جو ہی وہ عورت بچہ کو جنم دیتی تو یہ قصاب اسے فوراً ذبح کر دیتے۔ بہت سے مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ فرعون کی قوم نے فرعون کے سامنے شکوہ کیا کہ لڑکوں کو قتل کرنے کی وجہ سے بنی اسرائیل کی تعداد کم ہو جائے گی، اور بڑے لوگ بھی آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گے، اور وہ سارے کام
ہمیں خود کرنے پڑیں گے جو ہم بنی اسرائیل سے کرواتے ہیں۔ اب فرعون نے ان حالات کے پیش نظر 1 سال بچوں کو مارنے اور 1 سال چھوڑنے کا حکم جاری کیا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت ہارون علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے جس سال میں بچوں کو چھوڑنے کا حکم تھا، اور موسیٰ علیہ السلام بچوں کو قتل والے سال میں پیدا ہوئے۔ محترمہ بڑی پریشان ہوئی، وہ حمل کی ابتدا سے ہی اسے چھپاتی رہیں اور اللہ کی قدرت سے حمل کی ظاہری علامات بھی ظاہر نہیں ہوئیں۔ جب انہوں نے بچے کو جنم دیا تو اللہ کی طرف سے الہام ہوا کہ اس کے لیے ایک تابوت بنا اور ایک رسی کے ساتھ اسے باندھ دے، اور اس کا گھر دریائے نیل کے کنارے پر تھا۔ جب وہ کسی سے خطرہ محسوس کرتی تو اسے تابوت میں ڈال کر دریا کے سپرد کر دیتی اور رسی کا ایک کونا پکڑ رکھتی، اور جب فرعون کے کارندے چلے جاتے تو اس کو نکال لیتی۔ اللہ تعالیٰ سورۃ القصص میں فرماتے ہیں، اور ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی کہ اس کو دودھ پلاؤ، اور جب تم اس کے بارے میں خوف محسوس ہو تو اسے دریا میں ڈال دینا، نہ تو خوف کرنا اور نہ رنج کرنا، ہم اس کو تمہارے پاس واپس پہنچا دیں گے اور پھر اسے پیغمبر بنا دیں گے۔ اور فرعون کے لوگوں نے اس کو اٹھا لیا۔ نتیجہ یہ ہونا تھا کہ وہ ان کا دشمن اور ان کے لیے موجب غم ہو۔ بے شک فرعون اور حامان اور ان کا لشکر چوک گئے، اور فرعون کے بیوی نے کہا کہ یہ میری اور تیری دونوں آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس کو قتل نہ کرنا، شاید یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اس کو بیٹا بنا لیں، اور وہ انجام سے بے خبر تھے۔ یہ وہی الہام اور ارشاد کے انداز میں تھی جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ النحل میں، اور تمہارے رب نے شہد کی مکھیوں کو ارشاد فرمایا کہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اور اونچی اونچی چھتریوں میں جو لوگ بناتے ہیں گھر بناؤ، اور ہر قسم کے میوے کھاؤ اور اپنے پروردگار کے صاف راستوں پر چلتی رہ۔ اس کے پیٹ سے پینے کی چیز نکلتی ہے، اس کے مختلف رنگ ہوتے ہیں، اس میں لوگوں کے کئی امراض کی شفا ہے، بے شک اس میں سوچنے والوں کے لیے نشانی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ اللہ کے حکم کے مطابق عمل کرتی رہیں، حتیٰ کہ ایک دن اسے دریا میں چھوڑ دیا اور رسی باندھنا بھول گئیں تو وہ صندوق دریا کی لہروں کے ساتھ بہہ گیا، حتیٰ کہ فرعون کے محل کے پاس سے گزرا اور فرعون کے گھر والوں نے اسے پکڑ لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تاکہ وہ دشمنی اور غم کا سبب بنے۔ مفسرین نے بیان کیا ہے کہ بچیوں نے صندوق پکڑا اور ان کو کھولنے کی جرت نہ ہوئی، انہوں نے وہ صندوق آسیہ بنت مراحم بنت عبید بن ریان بن ولید کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ علامہ سہیلی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے کہ یہ روز قیامت میں جنت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں میں سے ہوں گی۔